السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پیر کے دن کا وظیفہ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں گی جس گھر میں یا حیو یا قیوم پڑھا جائے گا۔ پیر کے دن کا وظیفہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا ہر طرح کی مصیبت بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے، آنے والی مصیبتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے جس گھر میں یا حیو یا قیوم پڑھا جاتا ہے۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، اس کے بگڑے کام بن گئے، اس کے بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر جان اور جمال کی عزت کی حفاظت چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے پریشانی ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے مصیبتیں بلاؤ کا، کہیں سے یہ نہ ہو جا، کہیں سے وہ نہ ہو جا۔ تو میری بہنوں، جس گھر میں ہر وقت دشمن سے حفاظت میں چاہتی ہو، اگر آپ کا دشمن ہے، ہر وقت آپ کے بچوں کی حفاظت چاہتی ہو، اپنی حفاظت چاہتی ہو، آپ کے شوہر کی حفاظت چاہتی ہو دشمن سے، تو انشاءاللہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کر لینا، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، بچوں کی، آپ کے شوہر کی، گھر کی، جان کی، مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ دشمن کے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، دشمن نست و نابود ہو جائے گا جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر چاہتی ہو کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، پیر کے دن کا وظیفہ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آنے والی مصیبت دور ہو جاتی ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھتے کے ساتھ ہی مصیبتوں کا حل ہو جاتا ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، جو مانگو گے وہ مل جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ یا اللہ، جو بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے دل سے اور یقین سے، جب بھی آپ پڑھو تو ایسا لگنا چاہیے کہ روضہ رسول کی جالیوں کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں، میرے اللہ میرے سامنے اور میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ میری ہر مصیبتوں کو دور کر دے گا، مرادوں کو پوری کر دے گا۔ تو میری بہنوں، پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی وظیفہ کرو، دل سے کرو، یقین سے کرو۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے والا حفاظت میں ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر ایک بار یہ وظیفہ ہو جائے، سمجھو اس کے بچوں کی، جان کی، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا دشمن کہتے ہیں کہ میٹھا بولتا ہے، میٹھا بول کے چھری کی طرح وار کرتا ہے، تیر کی طرح وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے، تو انشاءاللہ اپنے دشمن کے لیے یہ حفاظت، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی دشمن سے۔ وہ دشمن کے منہ پہ اس طرح سے تالا لگ جائے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ دیکھو۔ دشمن اپنے ہی گرفتار میں، اپنے ہی الجھنوں میں اس طرح سے الجھ جائے گا کہ آپ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو میری بہنوں، جو دشمن سے حفاظت چاہتا ہے، مصیبت بلاؤ کو ٹالنا چاہتا ہے، بڑی سے بڑی حادثوں سے حفاظت چاہتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، میری بہنیں چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں ہر طرح سے مصیبت بلاؤ کی دور ہو جائے، میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے، لڑائی جھگڑے سے حفاظت ہو جائے، تو انشاءاللہ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنے سے آپ کی جو مراد ہوگی، جو حاجات ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ، یہ سچا عمل ہے، مگر ایک بار کر کے دیکھنا، آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا حیو یا قیوم کا وظیفہ، مگر یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے،
اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے، اور جو بندہ جو اللہ راضی ہو جائے تو سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ شکلیں دیکھتا ہے، نامال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، مصیبت میں ہیں، لڑائی جھگڑے میں گھر سے نکل آتی ہیں، کرائے پہ ٹھہرتی پھرتی ہیں، نہ گھر کا گھر ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ کاروبار ہے، جوان بیٹیوں کو ادھر سے ادھر لے کے پھرتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر چاہتی ہو کہ آپ کا دکان ہو، آپ کی مکان ہو، آپ کا کاروبار ہو، بیٹیوں کے رشتے بھی ہو جائیں، گھر کا گھر بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ روزہ رسول کی جالیوں کے پاس بیٹھ کر ایسا لگنا چاہیے کہ میں روزہ رسول کے جالیوں کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ نے مجھے ہر طرح سے نواز دیا۔ دل ہی دل میں اس طرح سے آپ کو خوشی ہو جائے گی، پڑھتے ہی پڑھتے رب راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے سے یا بندی سے رب راضی ہو جائے تو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھے بٹھائے کام پورے ہو جاتے ہیں، نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ قدم قدم پہ ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑ رہا ہے۔ نہ جانے کب سے ہندو اور مسلم ایک جگہ رہتے آئے ہیں، ایک جگہ نہ جانے کہاں سے بیج بو گیا۔ ہندو مسلم کی ہر وقت لڑائی جھگڑے، جہاں بھی دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں کی ایک قدم پہ 10 قدم پہ حفاظت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ 10 قدم کی دوری پہ اگر بچہ چلا جائے، 2 منٹ کے لیے نہ لگ جائے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ نہ جانے میرے بچہ کہاں چلا گیا۔ تو میری بہنوں، اگر ہم آج کی دور میں پولیس کو دیکھ لیں تو گھر میں بڑھ جائیں گے، ڈر جائیں گے، ذرا سے بچے ڈر جائیں گے، مگر پولیس کو دیکھ کر ایسا لگنا چاہیے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، مگر یہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمارے بچوں کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے بھائیوں کے، مسلمانوں کے بچوں کو جھوٹے کیس میں، جھوٹے مقدمے تھوپ دیے جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہر وقت دعائے استغفار کیا کرو۔ جب بھی آپ کے بچے گھر سے باہر جائیں تو سفر کی دعا کرائیں، اور 3 مرتبہ اتل کرسی یا 7 مرتبہ اتل کرسی اپنے بچے کو پڑھ کر دم کر کے اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجو، دعا کر کے بھیجو۔ انشاءاللہ آپ کے بچے کی حفاظت ہو جائے گی۔ جس طرح سے آپ کا بچہ جائے گا، اس طرح سے ہی واپس آئے گا۔ تو میری بہنوں، اور خود بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لے کے جب بھی گھر سے باہر نکلے، بسم اللہ کے ساتھ دعا پڑھ کے نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا سفر کی ہے میری بہنوں، اور 3 بار اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما وسع، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس طرح سے آپ کو 3 بار پڑھ کر اتل کرسی پوری اول آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر اور بچے پہ، اپنے شوہر پہ دم کر کے بھیجیں، اور سفر کی دعا پڑھوائیں، تو انشاءاللہ سفر میں کبھی کوئی حادثہ نہ ہوگا، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ، پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ، اگلے پیر تک آپ کی مشکل آسان نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ لاکھوں کروڑوں کا آزمودہ عمل ہے، آپ کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ جب بھی میں نے وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ جو مانگا وہ مل گیا، مگر دل سے اور یقین سے کیا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہونا چاہیے، رونگٹا کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے وظیفہ کر دیا، دل سے نہیں کیا۔ اگر ہم پورا کلام پاک بھی پڑھ لیں اور دل سے نہ پڑھیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے ایک
صرف الحمد شریف کو دل سے پڑھ لیا، اللہ کا ذکر دل سے کر لیا تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا، مشکلیں آسان ہو گئی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے گا دل سے اور یقین سے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ پیر کا دن کا وظیفہ ہے، جس گھر میں ہو جائے گا اس گھر میں لاکھوں کروڑوں، آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ آج ہر آدمی پیسے کے مارے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کسی کی گالی سنتا ہے، کسی کی ڈانٹ سنتا ہے۔ تو میری بہنوں، پیسے کے لیے محتاج ہے، کام کے لیے محتاج ہے، کسی کی روزی روزگار نہیں چل رہی، بند پڑے ہیں تو 100 کے 200 کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ایسے حال چل رہا ہے دنیا میں، کسی کے فاقے ہیں تو کوئی کھا رہا مرغے بکرے۔ تو میری بہنوں، ہر آدمی کی الگ الگ پریشانی ہے، ہر آدمی کی الگ الگ حاجات ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر غریبت سے خاتمہ چاہتی ہو، تنگ دستی سے خاتمہ چاہتی ہو، برائی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو، دشمن سے حفاظت چاہتی ہو، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جو مانگو گی مگر مل جائے گا، دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے کر لیا۔ آپ اگر کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہن، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل سے ہوتا ہے، بے دلی سے، بے ترتیب سے ہرگز نہ کریں۔ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں اور نمازوں کی پابندی کریں ہر حال میں۔ آپ وظیفہ کریں یا نہ کریں مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ آپ کی جو بھی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، سب ٹل جائیں گی، مگر جب بھی کرو دل سے اور یقین سے کرو۔ تو میری بہنوں، آپ کے بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، اور میرے بھائی مسجد میں کریں، اکیلے میں، تنہائی میں۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ وظیفے کریں یا نہ کریں مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ ایک میری بہن تھی جو بہت پریشان تھی، لاچار تھی، اس کے 5 لڑکی تھی، وہ اتنی پریشان تھی، اس کے شوہر نے بھی اسے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ جاتی تو کہاں جاتی، نہ پیہر میں ماں باپ تھے، بھائی بھاوس تھی، بھیا بھاوس کون کسی کا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس بہن نے کرائے کا گھر لیا، نہ اس پہ ایک پیسہ تھا، مگر اللہ کا اس نے ذکر کیا۔ ایک اللہ والے نے، صحابی نے اسے یہ عمل بتایا کہ بیٹی، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے، اور یا حیو یا قیوم کی 1 تسبیح پڑھ کے اللہ سے سجدے میں جا کے دعا کیجیے۔ جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، اور خوب رو رو کے، گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ چند دن نہ ہو گئے، چند دن گزرے نہیں کہ اس کا شوہر آ گیا اور رو رو کے معافی مانگی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے، اور اسے گھر کو لے گیا۔ تو میری بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ دعاؤں میں اتنی جلدی اثر ہوتا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا وہ پیارا بندہ بن جاتا ہے، فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی چھپر پھاڑ کے لینا چاہتی ہو، رب کو راضی کرنا چاہتی ہو، تو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کریں،
خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ نہ جانے کتنے میرے بھائی نے بہنوں نے آزمایا ہوگا، آپ بھی اس وظیفے کو آزما لو۔ آپ نے بہت سی بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کیا ہوگا، مگر یہ پیر کے دن کا خاص عمل ہے۔ یہ سچا عمل ہے، جس گھر میں ہو جائے گا اس گھر کے کاروبار مسئلے حل ہو جائیں گے، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ جب بھی وظیفہ کریں دل سے اور یقین سے کریں۔ تو میری بہنوں، ہر حاجات پوری کرنے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی پانے کے لیے وظیفہ کریں اور دل سے کریں۔ خود بھی وظیفہ کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ تو میری بہنوں، پیر کے دن کا وظیفہ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، مگر دل سے اور یقین سے۔ آپ چاہو تو فجر میں کر لیں، یہ وظیفہ فجر میں کر لیں، اور عشاء میں 2 وقت، ایک دن میں 2 وقت کرو گی تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مگر دل سے اور یقین سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، بچے فرما بردار نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، یہ اتنا خاص عمل ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے باوضو کر لیا، وضو کر نماز ادا کر لی فجر کی، آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، فوراً سے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی، اپنے پاس رکھ لی۔ جب آپ نماز پڑھو گی تو تسبیح تو آپ کے پہلے ہی رکھی ہوگی، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں دونوں رکعت میں، اور خوب اللہ سے جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں، یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بھی میں نے وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے بیٹھی ہوں، یا اللہ میری حاجات پوری کر دے۔ اللہ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، یا اللہ تو میرے مقصد کو پورا کر دے، یا اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے، میری مراد پوری کر دے۔ تو میری بہنوں، اس طرح سے جو بھی میری حاجات ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ جس حال میں رکھے گا اس حال میں خوش ہوں، اللہ تو ہی بگاڑنے والا اور تو ہی سدھارنے والا، اللہ تو ہی دکھ دینے والا تو ہی سکھ دینے والا، یا اللہ جو چاہے گا تو وہی ہوگا۔ تو میری بہنوں، اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے، اور پھر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، رب سے مانگتے چلے جائیں، جو مانگو گا، جو آپ مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، اور خوب رو رو کے دعا کیجیے، سجدے میں جا کے دعا کیجیے۔ میرے رب کو سجدے میں جانا پسند ہے، میرے رب کو دعائیں مانگنا پسند ہے۔ جو بندہ سجدے میں جا کے دعا مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بچے کی طرح ضد کر کے مانگتا ہے، اس کی جھولی بھر جاتی ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو مانگے گا وہ دل سے مگر یقین سے مانگنا، جو مانگو دل سے مانگو اور یقین سے، تو انشاءاللہ آپ کی جھولی بھر جائے گی، خالی تجوری بھر جائے گی، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے دشمن نست و نابود ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص عمل ہے یا حیو یا قیوم کا، کہ اگر بھکاری بھی کر لے تو وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں۔ میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتی۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے سے آنے والی مصیبتیں دور ہوتی ہیں،
ہو جاتی ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں یا حیو یا قیوم۔ تو میری بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو بھی کر لیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو کریں، 2 بار، ایک دن میں 2 بار۔ پیر کے دن کا یہ اتنا خاص عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ یہ میری بہن اتنا خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ میں ہر نماز میں یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح روزانہ پڑھتی ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز کی تسبیح میں ایک تسبیح پڑھتی ہوں، 5 تسبیح 500 مرتبہ روزانہ پڑھتی ہوں۔ تو میری بہنوں، اگر چاہو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ 500 تسبیح روزانہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، اور جب بھی وظیفہ کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔